قسم کی اور نیگوسیشنز کرتے ہیں، کیسے جان چھڑاتے ہیں، کیا جان چھڑا بھی سکیں گے کہ نہیں، کیا کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سے ریڈی صاحب میں آپ کو انٹرجیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر. میں تھوڑا سی آپ سے جو ہے آپ نے بہت زبردست اور خصوصاً رائزنگ اور ڈکلائننگ جو قوتیں ہیں اس کا جو آپ نے نیا ذکر کیا ہے. میں ایک چیز آپ کو یہ بھی اس میں کہہ دوں کہ کیا یہ اس میں ریاست کے جو ادارے ہیں اور خان صاحب خود کیا وہ کسی حد تک ذمہ دار نہیں ہے اس کو اتنی ہوا دینے کے لیے؟ اسی کے لیے تو قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا نا کہ بھئی آپ اس کو روکیں، آپ ریاست کی عملداری کریں، اور وہ اس کو ڈیلے کر کے جس نے فیصلہ دیا اس کو ٹانگ رہے ہیں، اور جن کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ پھر روڈز پر موجود ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس میں کوئی مطلب ایک پالیسی ہے کچھ پالیسی؟ رضا قاضی فائز عیسیٰ اور ان کا خاندان تو وہ جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو ان کا فیصلہ تھا اس کے نتائج ابھی تک بھگت رہا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو بات یہ کہ اگر جیسے سیٹھی صاحب نے کہا نا کہ اسٹیٹ کو یا گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا، ٹیکل کرنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا، تو انہوں نے تو نہیں سوچا، انہوں نے تو اس کے بالکل الٹ کیا، پبلک پرسپشن میں بھی اور لیگل مینز میں بھی اور انسٹیٹیوشنل مینز میں بھی. بجائے اس کے کہ وہ ان کی قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کو فراخ دلی سے قبول کر کے کچھ کاروائی کر کے ٹھیک ٹھاک کرتے کام، تو اس کے بجائے انہوں نے وہ کیا. تو اس سے تو ری انفورس نہیں ہوئی ان کی قوت انڈائریکٹلی. دیکھیے رضا، میں نے بڑے لفظ اپنے چن کے میں نے بولے تھے. آئی نو میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے نااہلی اور ایک اگنورنس اور اپرچونزم، موقع پرستی، یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فورس بڑھتی جا رہی ہے. اور ہر جگہ ہر دفعہ جب کوئی کرائسس آتا ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے بجائے اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں، پیچھے پھیر دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں برش اٹ اسائڈ، چلو 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 مٹی پاؤ، اے کر دو اے کر دو. مگر اس کو ختم کرنے کی یا روکنے کی سگنیفیکنٹ وے وہ کوشش نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات میں نے کہی. دوسری بات یہ، کیا کوئی سازش ہے کہ جی لبیک جیسی فورسز جو ہیں ان کو پالا جائے تاکہ جب موقع آئے تو ان کو اپنے مخالفین کے اوپر پھینک دیا جائے. آپ نے دیکھا کہ جب یہ کشمیر کی جہاد زوروں میں چل رہی تھی تو اس وقت جو جہادی اور فورسز تھی پاکستان کے اندر بھی ان کو کافی کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی، اور وہ جس کو چاہتے تھے اس کو ٹارگٹ بھی کرتے تھے ڈومیسٹکلی بھی. اور اس قسم کی تنظیمیں بھی تھیں یہاں جو کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے کرٹکس کے اوپر جن کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اس کو بھی ٹائٹ کر دو. اور مگر ان کے تو تعلقات بھی ہوتے تھے نا دونوں طرف سے، ہینڈز یوز ٹو اسکریچ، کہ آپ میرا کام کر دیں میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، اور وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے اس کام کے لیے. مگر اب کیونکہ وہ ختم ہو گئی ہیں تو ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ لبائک جو ہے اس کو بھی آنے دیا شروع میں کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کو کنٹرول کر لیں گے، ہم نے پہلے بھی تو بہت سی جماعتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے کام آئیں گی. اب وہ کام آئیں گی، کہیں تو کام آ جاتی ہے نا، مگر کہیں جب آپ اس قسم کی فورسز کو الاؤ کرتے ہیں ڈیولپ کرنے میں اور اس کو شروع میں ہی ان کو ختم نہیں کرتے بیکاز وہ ریاست کے لیے ان خطرہ ہوتا ہے اس کا، آپ بیلنسنگ کرتے ہیں کہ جی چلیں الیکشن کے اندر یہ 10-20 ہزار ووٹ لے کے فلانا کینڈیڈیٹ نون لیگ کا یا فلانے کا جو ہے اس کو ہم کمزور کر سکتے ہیں، ادھر ووٹ ڈلوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ کاؤنٹر ویلنگ ٹیرر جو ہے یہ بھی ایک اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے اور رہی ہے ہمارے ہاں. مگر ہمیشہ مس کیلکولیشن کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ قاضی فائز عیسیٰ والا کیس بھی جو ہے اس کی اہمیت ہے، جو کہ جس کی طرف آپ نے پوائنٹیشن کی ہے. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ رضوی سینئر کی وفات کے بعد یہ زیادہ مینیج ہو جائے گی. مگر اس وقت بھی 2 کینڈیڈیٹس تھے، ایک جو آج کل ان کے صاحبزادے ہیں جو کرنٹ لیڈر ہیں لبائک کے، اور ایک اور صاحب بھی تھے. اور میرا خیال ہے وہاں تھوڑی بہت کوشش کی گئی تھی کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو جو کہ ریزنیبل ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی بات یا حکومت کی بات مان لیا کرے فرام ٹائم ٹو ٹائم جب ضرورت پڑے تو. مگر ان صاحب کے بارے میں تو پتا تھا نا کہ یہ بڑے ملیٹنٹ ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے والد بھی، کہنے کو یہی آتا ہے کہ ان کے والد بھی ان کو سمجھاتے تھے کہ یار ٹیک اٹ ایزی، تھوڑے زیادہ ہی ایکسٹریمسٹ ہیں. اب الیکٹ یہ ہو گئے، اس کو مینیج نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے مل کے. اب آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے. اب اس کو آپ کیسے آپ مینیج کریں گے؟ کیا آپ کے پاس وہ
टूल्स हैं, ब्राइबरी, करप्शन, थ्रेट, यही टूल्स होते हैं एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट्स के पास। या परसुएजन, परसुएजन तो आइडियोलॉजिकल पार्टी को आप कर नहीं सकते। अब रह गया ब्राइबरी एंड करप्शन ऑन द वन हैंड एंड थ्रेट। तो वो आपने देखा कि एक स्टेज पे जब वो जाहिद हामिद साहब का मसला था तो थोड़ी बहुत दोनों चीजें चली थी। अब फोर्स बहुत बड़ी हो गई है। वो छोटी सी फोर्स थी, 10-15 हज़ार लोग थे, अब तो आपने सारे देखा, सारे पाकिस्तान में वो एक किस्म की हर जगह पे वो खड़े हो जाते हैं और वो सड़कें बंद कर सकते हैं और इसके आगे भी वो जा सकते हैं। तो फिर क्रैकडाउन करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों साइड्स को पता है कि क्रैकडाउन से पहले ही मामले को तय करना है, मगर इसमें फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अगला राउंड इससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई साजिश है जिसके तहत इस किस्म की फोर्स को यहाँ तक आने दिया और शायद और आगे आने दें या फिर यहाँ रोकने की कोशिश करें। नहीं, साजिश नहीं है, मगर नाअहली है, मौका परस्ती है और वही ओवर कॉन्फिडेंस कि हम मैनेज कर लेंगे जब वक्त आएगा, क्योंकि हमने पहले भी लीडर्स को भी और सियासी जमातों को भी हमने मैनेज किया है। तो वो प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल। सोलंकी साहब, आप मैं पीडीपी का बात कर रहे थे। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, इस मुल्क के अंदर कोई भी नज़रियात रखने की आज़ादी है, चाहे मज़हबी हों, सियासी हों, कौम परस्ती के हों, वगैरह-वगैरह। लेकिन इस मुल्क के आइन के तहत आप लोगों को किसी मुसीबत में डंडे बरदार ताकत के ज़ोर पर उनको जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकते। लेकिन पहले जब शाहिद खाकान के ज़माने में जब यहाँ पर फैज़ाबाद पर ये धरना हुआ, तो इमरान खान ने मौका परस्ती का मुज़ाहरा किया और उन्होंने खुद ये कहा कि मेरी तो अपनी जमात के कारकुन वहाँ जाना चाहते हैं और उनका जो काज़ है वो तो बड़ा शानदार है। आपने खुद इस आग के अंदर लकड़ियाँ भी डाली, तेल भी डाला, पेट्रोल भी डाला। उसके बाद फिर रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। उस वक़्त जो बयान हुए कि जी बस वो इसको अपने लोग हैं, उनके साथ जो है वो आप ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रियासत ने कमज़ोरी दिखाई, घुटने टेके। उसके बाद आपने बताया कि किस तरह से ज़ाहिद हामिद को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो उसके बाद इसका तसलसल जारी रहा। अभी पिछले साल इसी हुकूमत ने, इमरान खान ने जो मुआहदा किया, जो अभी हम दिखा भी रहे हैं और मेरे ख्याल में आपसे मैं कहूँगा कि दोबारा दिखाएँ, उसका एक-एक नुक्ता जो है वो इस मुल्क के आइन और कानून के खिलाफ है। आप किसी भी गिरोह को इसकी इजाज़त नहीं देते कि वो आपकी अंदरूनी और खारजा पॉलिसी को तय करे। आपने इस गिरोह के साथ तय किया कि आप फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे। ये आपने किस मुल्क के इस मुल्क के किस कानून के तहत किया?